بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد کی مجاہدہ۔ نصیبہ بنت کعب اپنے بیٹے عمارہ کی وجہ سے عمارہ کے نام سے مشہور تھیں۔ ان کے کندھے پر ایک ایسا نشان تھا جس کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانے میں دیر نہ ہوتی تھی کہ یہ کسی گہرے زخم کا داغ ہے۔ خواتین اور خصوصاً وہ نوجوان لڑکیاں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ نہ دیکھا تھا یا جو عہد رسول میں بہت کم سن تھی، عمارہ کے کندھے پر گہرے زخم کا نشان دیکھ کر اس ہولناک واقعے کے بارے میں پوچھنے لگتی تھیں، جس کی وجہ سے عمارہ کو شدید زخم لگا تھا، اور ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ غزوہ احد کی داستان کو عمارہ کی زبان سے سنیں، جس کے دوران انہیں یہ صدمہ جاں برداشت کرنا پڑا تھا۔ عمارہ کو اس بات کی قطعی فکر و پرواہ نہ تھی کہ اس کا شوہر اور دونوں لڑکے میدان احد میں دشمنان اسلام کا مقابلہ کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں ہمتاً مصروف ہیں۔ وہ تو اپنے کندھوں پر مشکیزہ اٹھائے ہوئے زخمی سپاہیان اسلام کو پانی پلانے اور ان کی دیکھ بھال کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ سپاہیان اسلام کا زخم باندھنے کے لیے وہ اپنے ہمراہ کپڑے کی کچھ پٹیاں بھی لیے ہوئے تھی۔ اس کے علاوہ اس دن نصیبہ کے پاس اور کوئی کام نہ تھا۔ جنگ کے آغاز میں افراد کی قلت اور اسلحے کی کمی کے باوجود سپاہیان اسلام نے دشمن کو ایک بڑی شکست سے دوچار کر رکھا تھا، اور دشمن کی فوج کے لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہونے پر مجبور ہو گئے تھے۔ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد عینین پہاڑی پر موجود نگہبانوں کی معمولی سی غفلت کی وجہ سے دشمن کی فوج پیچھے کی جانب سے لشکر اسلام پر ٹوٹ پڑی۔ حالات بدل گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جمع سپاہیان اسلام چاروں طرف بکھر گئے۔ نصیبہ نے جب یہ حالات دیکھے تو پانی کی مشق زمین پر رکھ دی اور اپنے ہاتھوں میں تلوار اٹھا لی۔ کبھی وہ تیر کمان سے کام لیتی تھی اور کبھی تلوار کے سہارے دشمن کی فوج پر حملہ کرتی تھی۔ میدان جنگ سے بھاگتے ہوئے ایک سپاہی کی زرہ چھین لی اور دشمن کا مقابلہ کرتے وقت اس زرہ سے بھی کام لینے لگی۔ اچانک میدان جنگ میں یہ آواز ابھری، خود محمد کہاں ہے؟ یہ سنتے ہی نصیبہ اس طرف تیزی سے دوڑ پڑی جدھر سے یہ آواز آ رہی تھی، اور وہاں پہنچتے ہی اس نے اس دشمن سپاہی پر 2-3 گہرے وار کر دیے جو یہ نعرہ بلند کر رہا تھا۔ چونکہ وہ سپاہی 2 زرہ پہنے ہوئے تھا، اس وجہ سے نصیبہ کے وار کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا، لیکن اس سپاہی نے نصیبہ کے بے دفاع کندھے پر ایک بھرپور وار کر دیا، جس کی وجہ سے نصیبہ کا شانہ ایسا زخمی ہو گیا کہ سال بھر سے زیادہ عرصے تک اس کا علاج لازمی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا کہ نصیبہ کے زخم سے خون کا فوارہ ابل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیبہ کے ایک بیٹے کو آواز دیتے ہوئے فرمایا، دوڑ اور اپنی ماں کے زخم پر پٹی باندھ دے۔ چنانچہ بیٹے نے والدہ کے گہرے زخم پر مضبوط پٹی باندھ دی اور نصیبہ پھر کارزار میں ہمتاً سرگرم ہو گئی۔ اسی اثنا میں نصیبہ نے دیکھا کہ اس کے ایک بیٹے کو چوٹ لگ گئی ہے۔ اس نے فوراً ہی وہ پٹیاں نکال لی جو سپاہیان اسلام کے زخم پر باندھنے کے لیے اپنے ہمراہ لائی تھی، اور تیزی سے اپنے زخمی بیٹے کے پاس پہنچ کر اس کے زخم پر پٹی باندھ دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور اس خاتون کی بہادری دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ کے آثار نمایاں تھے۔ اپنے بیٹے کے زخم پر پٹی باندھنے کے بعد نصیبہ اس سے کہنے لگی، میرے بیٹے، دشمن اسلام سے جنگ کے لیے فوراً آمادہ ہو جا۔ ابھی نصیبہ اپنا یہ جملہ پورا بھی نہ کرنے پائی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نصیبہ سے کہا، تیرے بیٹے کو زخمی کرنے والا شخص یہی ہے۔ یہ سنتے ہی نصیبہ شیر نر کی طرح اس پر ٹوٹ پڑی۔
اور اس کی پنڈلیوں پر ایسی تلوار لگائی کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نصیبہ تو نے اپنا انتقام لے لیا، خدا کا شکر کہ تجھے کامیابی حاصل ہو گئی اور اس نے تجھے عزت و سرخروئی عطا کر دی۔ اس جنگ کے دوران کچھ مسلمان سپاہی شہید اور کچھ زخمی ہو گئے۔ نصیبہ بھی بری طرح زخمی ہو چکی تھی اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ واقعہ احد کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپاہیان اسلام کو حمراء الاسد کی طرف حرکت کرنے کا حکم صادر کیا۔ چنانچہ لشکر اسلام حمراء الاسد کی طرف چل پڑا۔ نصیبہ بھی لشکر کے ساتھ حرکت کرنا چاہتی تھی، مگر گہرے اور سنگین زخم کی وجہ سے اس کے اندر آگے بڑھنے کی طاقت نہ تھی۔ حمراء الاسد سے واپسی کے فوراً بعد ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نصیبہ کی مزاج پرسی کے لیے اس کے پاس بھیجا۔ اس نے واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیبہ کی سلامتی کی اطلاع دی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔